اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الذي خلقنا وفسوانا وأخرجنا من ظلمات الوهم فعرفنا معرفته بإرسال الرسل والأنبياء المرسلين فأحيانا بعد مماتنا فاستضاءنا بنوره وضيائه فالحمد لله أولا وآخرا حمدا دائما صرمدا أبدي لا حمدا فوق حمده ولا ثناء فوق ثنائه نحمده ونصلي على جميع الملائكة الله المقربين وعلى جميع الأنبيائه والمرسلين لا سيما على سيدنا ومولانا وحبيبنا وطبيب نفوسنا سيدنا وسيد الأولين إمام الأنبياء والأوصياء نور الله الظاهر وحجة الله الباطن والقاهر مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله قال الله تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويذكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ایک درود پڑھ دیں محمد اب حضرات سے گزارش ہے کہ جو لوگ ادھر ادھر بیٹھے ہیں ان سب کی سلامتی کے لیے اور فرش ادا پر آنے کے لیے ایک صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ قرآن مجید جس نے تمام انبیاء کے آنے کا مقصد بیان کیا ہے، جیسا کہ مسلسل گفتگو آپ کے محضر و سمع و نظر میں حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ افضل الصلوات المصلیین روحی و ارواح العالمین لہ الفداء عرض کر چکا ہوں، اور آج تھوڑا سا اشارہ اس آیت کے وظیفہ رسول کے پہلے حصے کی جانب کرنا چاہتا ہوں کہ هو الذی بعث فی الامیین، یہ وہی خدا ہے کہ جس نے امیوں میں سے رسول بھیجا ہے۔ کیا کرتا ہے وہ؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ لوگوں کے اوپر آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ بگڑے ہوئے معاشرے، تباہ ہوتی انسانیت اور خراب سماج کو کیسے ممکن ہے نجات دیا جائے؟ کیسے ممکن ہے کہ کاروان انسانیت جو ڈوب رہا ہے
اور انواع و اقسام گناہ اور پستیوں میں مبتلا ہے، کیوں کر انسان کو نجات دی جا سکتی ہے۔ لہذا پہلا قدم یہ آیت ہمارے سامنے بیان کرتی ہے کہ حضور سرور کائنات نے لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے جو سب سے پہلا قدم اٹھایا اس کا نام ہے یتلو علیہم آیات، آیات قرآن مجید کی وہ لوگوں کے سامنے تلاوت کرتے تھے۔ دو باتیں قابل غور ہیں، وہ یہ ہیں کہ اگر بنا یہ ہو کہ گفتگو سے برائیوں کو روکا جا سکے، جنگوں کو روکا جا سکے، فساد و فحشا کو روکا جا سکے، ظلم و قتل و بربریت کو روکا جا سکے، برائیوں کو ختم کیا جا سکے، صرف اور صرف گفتگو کے ذریعے سے، قول کے ذریعے سے، کمنٹ کے ذریعے سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قول میں اتنا دم ہونا چاہیے کہ وہ برائی پہ بھاری ہو، گفتگو کے اندر اتنی زیادہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ ہر برائی کے مقابلے میں اس کی نورانیت و اچھائی بھاری ہو۔ اگر کلام ہلکا ہے، گفتگو کے اندر دم نہیں ہے، گفتگو کے اندر چاشنی نہیں ہے، گفتگو کے اندر جذابیت و اٹریکشن نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس گفتگو کو سننے والا بھی کوئی نہیں ہے، عمل تو دور کی بات ہے۔ اللہ نے بقیہ انبیاء کو زمین پر بھیجا تو ان کے الگ الگ معجزے بھیجے، غور کیجئے گا ان باتوں کے اوپر۔ اللہ نے بقیہ انبیاء کو بھیجا تو ان کے لیے الگ الگ معجزے بھیجے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا وہ عصا تھا، ما تلک بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ آپ کے ہاتھوں میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں ہی عصایا، میرے خدا یہ میری چھڑی ہے، میرا عصا ہے، میرا ڈنڈا ہے، احشو بہا غنمی، میں اس کے ذریعے سے اپنے جانوروں کی ہدایت کرتا ہوں، چراتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبٍ أُخْرَى، اس کے ذریعے سے پتیوں کو توڑتا ہوں، پہاڑوں کی اونچائیوں پہ ٹیک کے چلتا ہوں۔ خدا نے کہا موسیٰ یہ ابھی تک ڈنڈا تھا، یہ ابھی تک عصا تھا، لیکن قدرت خدا اگر شامل حال ہو جائے تو ڈنڈے کی قسمت بدل جائے، لکڑی کی قسمت بدل جائے۔ فرمایا موسیٰ الق ما فی یداک، جو آپ کے ہاتھ میں ہے اسے ذرا زمین پہ ڈالیے۔ فلما القى عصاه، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی چھڑی کو زمین پہ بھیجا، فاذا هي حیۃ تسعى، دوسری آیت میں فاذا هي ثعبان مبین، ایک بلند و بالا اور خطرناک اور دہشت آور و بھیانک اژدہے کی صورت اس نے اختیار کر لی۔ موسیٰ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پھینکا تو میں نے ڈنڈی تھی، زمین پہ میں نے لکڑی گرائی تھی، یہ اژدہے میں تبدیل ہو گیا۔ اب حضرت موسیٰ خوف فطری بشر کے مطابق سوچ رہے ہیں کہ اسے اٹھایا جائے یا نہ اٹھایا جائے۔ آواز آئی لا تخف، اے حبیب خدا، اے کلیم الہی، گھبرائیے نہیں، خودھا ولا تخف، اسے اٹھا لیجئے، سنعیدھا علی صیرتھا العولی، گھبرائیے نہیں، آپ کے ہاتھوں میں آتے ہی یہ چھڑی بن جائے گا۔ یہ تو امت کو ڈرانے کے لیے ہم نے سانپ میں تبدیل کر دیا ہے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد آؤ محمد۔ قوم فرعون میں لے کر موسیٰ علیہ السلام آئے، آنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اذهب الى الفرعون انه طغى، اے موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس، اس نے میری نعمتوں کو پا کر ذرا سا نافرمان ہو گیا ہے، اسے سمجھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں پالنے والے، میں کیسے اس کے سامنے گفتگو کر سکتا ہوں جبکہ اس نے مجھے پالا ہے،
اس کے کچھ احسانات میری گردن پہ ہیں، پالنے والے کسی ایسی زبان کو میرے ساتھ کر دے جس پہ فرعون کے احسانات نہ ہو، اس کے دربار میں نہ پلا ہو۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پالنے والے میں زیادہ دور کہاں جاؤں، نہ انجانوں اور نہ سمجھوں کو کیسے اپنے ساتھ لے جاؤں۔ وَاجْعَلْ لِي مِنْ أَهْلِ أَخِي هَارُونَ وَزِيرًا، جو میرے اہل میں سے ہو، میرا بھائی ہو، وہی میرا وزیر ہوگا۔ عزیزوں، موسیٰ علیہ السلام نے امت کو ایک سمجھ دیا، ایک سیکھ دیا کہ نبی کو اگر کسی کے وسیع ہونے کی منشا ظاہر کرنی ہوتی ہے تو 3 شرطیں ہوتی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اہل میں سے ہو، بس نہ اہلوں کو امامت و خلافت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، اطاعت کرنی چاہیے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد من اہلی، میرے اہل میں سے ہو، اخی میرا بھائی ہو، میرا خون اس کا خون ہو، میرا گوشت اس کا گوشت ہو، میری ماں اس کی ماں ہو، میرا باپ اس کا باپ ہو، میرا شجرہ اس کا شجرہ ہو، تاکہ میرے کمنٹ میں اس کے کمنٹ میں اختلاف نہ ہو، میری نظر میں اس کی نظر میں اختلاف نہ ہو، میرے نظریات کا خلاف نہ جائے، میری کہی ہوئی بات کو کاٹے نہیں، اپنے قبیلے کے لیے میرے مسائل کو ختم نہ کرے۔ پالنے والے اس کے ساتھ ساتھ وہ خالی میرا ساتھی نہ ہو، وزیر ہو، میرے عہدے میں، میرے پوسٹ میں، میری نبوت میں وہ شریک ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام معجزہ لے کے آئے۔ اے موسیٰ، عصا کے بعد تمہیں ہارون کی ضرورت کیا تھی؟ اے موسیٰ، عصا کے بعد تمہیں بھائی کی کیا ضرورت تھی؟ موسیٰ علیہ السلام، تمہیں زبان کی کیا ضرورت تھی؟ فرمایا معجزے سے ڈرایا جا سکتا ہے، دھمکایا جا سکتا ہے، قائل کرنے کے لیے زبان کی ضرورت ہے، لسان کی ضرورت ہے، اپنے کی ضرورت ہے، معیت کی ضرورت ہے۔ اب آپ کی سمجھ میں آیا 40 سال مصطفیٰ نہ کسی کو دعوت دیا، نہ کسی کو بلایا، نہ کسی کو نبوت و الوہیت کی طرف بلایا۔ انتظار تھا کسی اہلی کا، انتظار تھا کسی اخی کا، انتظار تھا کسی وسیع کا، اور یہی 3 چیزیں تھی جو پیغمبر نے واضح کیا۔ ذوالعشیرہ میں لوگوں کو دعوت کیا، کھانا کھایا اٹھے گئے، کھانا کھایا اٹھے گئے، کھانا کھایا اٹھے گئے۔ وقت نہیں ہے، بہت سی باتیں کرنی ہے۔ اچانک جب جانے لگے تو اب کی ابو طالب نے اپنا وظیفہ پورا کیا، بزرگی کا حق ادا کیا۔ کہا وَاسْمَعْ مَا یقول، سن تو صحیح کیا کہہ رہا ہے یہ۔ تو حضرت پیغمبر کھڑے ہوئے، فرمایا مَن یُوَازِرَنِی عَلَىٰ هَٰذَا، جو اس مسئلے پہ میری مدد کرے گا، فَهُوَ أَخِی وَوَزِیرِی، وہ میرا بھائی ہوگا، میرا وزیر ہوگا۔ پورے قریش موجود تھے، پورے بنی عبد المطلب موجود تھے، پورے بنی ہاشم موجود تھے، ایک بھی نہ اٹھا۔ ہر بار ایک بچہ اٹھا، یا رسول اللہ انا اوادرک وانا اشددک بک ادرک، اے رسول خدا میں آپ کی مدد کروں گا۔ تو یہ 3 لفظ پیغمبر نے علی کے سر پہ تاج بنا کے رکھ دیا۔ اللہم ھذا اخی و اہلی و وصی تنجز ذاتی و دینی، اے میرے خدا آج سے دنیا کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ پورے بنی ہاشم میں جو میرا اہل ہے وہ علی ہے۔ جو میرا اخی ہے وہ علی ہے، جو میرا وزیر و وصی ہے وہ علی ہے۔ عزیزوں، معجزہ لے کے فرعون کے دربار میں آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ ملا، لیکن یہ معجزہ دانشمندوں کا نہیں تھا، علماء کا نہیں تھا، مفکرین کا نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ کو جس بات کا خوف تھا، امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں جب عصا کو فرعون کے دربار میں پھینکا اور عصا سانپ میں تبدیل ہو گیا، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ مُوسَىٰ خِیفَةً، موسیٰ کے اندر ایک خوف آیا۔ مفسرین تو کہتے ہیں موسیٰ سانپ دیکھ کے ڈر گئے۔ وہ نبی نہیں ہوتا جو سانپوں سے ڈر جائے، وہ نبی نہیں ہوتا، وہ اپنے معجزات سے نہیں ڈرتا۔ عزیزوں، نبی کی زبان نبی سمجھ سکتا ہے یا وسیع سمجھ سکتا ہے، لہذا ساری امت خاموش ہے، طرح طرح کی باتیں کر رہا ہے، صرف علی ابن ابی طالب آواز دیتے ہیں۔ موسیٰ کا خوف یہ نہیں تھا کہ حضرت موسیٰ یہ عصا اٹھائیں گے تو یہ سانپ ہوگا یا کیا ہوگا، خوف یہ تھا کہیں امت میرے معجزے کو جادو نہ سمجھنے لگے۔
اور یہ کہے کہ وہ سب کے سب جادوگر ہیں، لیکن حضرت موسیٰ گریٹسٹ میجیشین ہے، بڑے جادوگر ہے۔ آواز آئی موسیٰ گھبراؤ نہیں، انکا انت العالی، علویت تم کو دوں گا، بزرگی تم کو دوں گا، گھبراؤ نہیں۔ وہ جو اسپیشلسٹ ہیں، وہ جو متخصص ہیں، وہ جھک کے تمہارے خدا کا سجدہ کریں گے اور کہیں گے یہ جادو نہیں ہے، یہ آیت الہی ہے، یہ معجزہ الہی ہے۔ لہذا عوام کا سجدہ نہیں کروایا۔ فَعَلْقَ السَّحَرَةَ سَاجِدِينَ، سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور آواز دیا آمنا برب موسیٰ و ہارون، اے فرعون تیری خدائی کو چھوڑ کر موسیٰ اور ہارون کے خدا کا اقرار کرتے ہیں۔ فرعون نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تیری حکومت کا دائرہ تیرا تخت ہے، موسیٰ کی حکومت کا دائرہ ہماری رسیاں ہیں کہ جو جادو کا شکل تو اختیار کر گئی تھی لیکن اس ڈنڈے کے سامنے ٹھہر نہ سکی۔ عزیزوں موسیٰ کو معجزہ خدا نے دیا، لیکن آج اگر یہ معجزہ نیویارک کی گلیوں میں لے کے پہنچ جائیں، آج یہ معجزہ امارات کی گلیوں میں لے کے پہنچ جائیں تو لوگ کیا کہیں گے؟ بھئی اگر آپ روزانہ لکڑی کو سانپ میں بدلتے رہے، علیہ باللہ آج کے زمانے میں لوگ کہیں گے یہ سحر ہے، یہ جادو ہے، یہ کرتب ہے، یہ شعبدہ ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان معجزوں کو نہیں دیا۔ ٹھوکر سے مردہ زندہ کر دینا آسان ہے، لیکن سمجھدار آدمی نہیں آئے گا، جس کا بچہ مرے گا وہ جنازہ لے کے آئے گا، یا رسول اللہ میرا بچہ زندہ کر دیجئے۔ جس کا عزیز مر جائے گا، یعنی یہ مردوں کی بھیڑ لگے گی، عقلاء کی بھیڑ نہیں لگے گی، علماء کی بھیڑ نہیں لگے گی، فضلاء کی بھیڑ نہیں لگے گی۔ حضرت پیغمبر کو سارے معجزے دیے، لیکن کہا یہ معجزے نہیں ہے، یہ ایویڈنس ہے، یہ گواہ ہے، یہ تو ایکسٹرا ہے، یہ تو آپ کو ہم نے فضل دیا ہے، معجزہ آپ کو ہم نے لٹریچر دیا ہے، کتاب دیا ہے، قرآن دیا ہے۔ آپ کو ہم نے معجزے میں قرآن دیا ہے۔ جلدی جلدی اس لیے بول رہا ہوں کہ مطلب بہت ہے، وقت بہت کم ہے میرے دوستو عزیزو۔ آپ کو ہم نے قرآن دیا ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دنیا کے سامنے عصا لے کے جاتے، دنیا کے سامنے وَضْمُمْ يَدَكَ فِي جَيْبَكَ، جیب میں ہاتھ ڈال کے نکلتے اور روشنی اور پروجیکٹر جلا دیتے، یا آپ مردے کو زندہ کر دیتے، یا آپ کے جوتے میں سانپ کی شکل اختیار کر جاتا، تو لوگ آپ کو میجیشین کہتے۔ جس دور میں آپ کا معجزہ چل رہا ہے، لوگ چاند پہ جا رہے ہیں، ہواؤں کو کنٹرول کر رہے ہیں، دریاؤں کے سینے پہ چل رہے ہیں، سمندروں کو قبضہ کر رہے ہیں، مریخ پہ جانا چاہتے ہیں، لائٹ ایئر سمجھ رہے ہیں، انسانی اجسام میں سفر کرنا چاہتے ہیں، تو کوئی ایسا معجزہ ہو جو انسانوں کی ذہنیت پہ بھاری ہو، سورج پہ بھاری ہو، چاند پہ بھاری ہو، ہواؤں پہ بھاری ہو، دریاؤں پہ بھاری ہو، فکروں پہ بھاری ہو، ذہنوں پہ بھاری ہو، عقلوں پہ بھاری ہو، ایسا عظیم معجزہ ہو کہ دانشمند پڑھے تو سجدہ کرے، جاہل پڑھے تو سجدہ کرے، عالم پڑھے تو سجدہ کرے اور آواز دے۔ یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا، یہ کسی ایسی موجود کا کلام ہے جو خالق شمس ہے، خالق قمر ہے، خالق نار ہے، خالق دریا ہے، خالق ہوا ہے، خالق عقل ہے، خالق شعور ہے، خالق لب ہے، خالق چشم ہے، خالق گوش ہے، خالق دل ہے، خالق لنس ہے، خالق فقہ ہے، خالق دست ہے، خالق انبیاء ہے، خالق اولیاء ہے، ہواؤں پہ مالک ہے، دریاؤں پہ مالک ہے۔ قرآن وہ معجزہ ہے کہ اگر علماء کے سامنے رکھو تو سارا علم دنگ رہ جاتا ہے اور آواز دیتے ہیں 1500 سال پہلے آنے والا شخص کیسے جانتا ہے کہ زمین سورج کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔
اگر میرے ساتھ چلو تو میں تمہیں قرآن کی ایک جھلک دکھاؤں کہ یہ کتاب ہے کیا، اس کی حیثیت کیا ہے، یہ کتاب کیا ہے۔ عزیزو یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ دنیا کے تمام موضوعات میں، تمام میٹروں میں اس کے پاس جو گفتگو ہے، اس کے پاس جو عقل ہے، جو شعور ہے، ایسا لگتا ہے کہ زمین و آسمان کے سینے پہ بیٹھ کر کوئی حکمرانی کرنے والا ہے، آسمانوں کو لانے والا ہے، زمینوں کو لانے والا ہے۔ دنیا کی ساری کتابیں پڑھو، سورج کے سامنے وہ بے بس ہو جاتے ہیں، ڈوبتے ہوئے چاند، ڈوبتے ہوئے سورج کے سامنے ساری کہانیاں ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی افسانہ پڑھ لو، کوئی کتاب پڑھ لو، کوئی لٹریچر پڑھ لو، صبح کے سامنے بے بس ہے، شام کے سامنے بے بس ہے، بارش کے سامنے بے بس ہے، گرمیوں کے سامنے بے بس ہے۔ لیکن جب قرآن کھولو تو قرآن کہتا ہے بے بسی لعنت ہے ان کے اوپر جو مخلوق ہیں، میں قادر مطلق ہوں، مجھے پہچان نہ سکتے ہو تو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ آواز دیتا ہے کہ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا ولا تنفذون الا بسلطان۔ اے انسانوں، ابھی تو تمہارے ذہن میں اڑنے کا خیال بھی نہیں آیا ہے، جب اڑنے لائق ہونا تو تم اور جنات مل کے اڑنا، آسمانوں کے دریاؤں سے نکل جانا اور رینج سے نکل جانا، نہیں نکل سکتے الا بسلطان، مگر یہ کہ علم کے ذریعے سے، قدرت کے ذریعے سے۔ اس کے بعد آواز دیتا ہے تم کس چکر میں پڑے ہو، کہاں جانا چاہتے ہو؟ تم سمجھتے ہو سورج تمہاری قسمتوں کا فیصلہ کرتا ہے؟ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا، سورج تو نوکر ہے جس کو ہم نے ایک سسٹم پہ لگا رکھا ہے، صبح آتا ہے شام کو جاتا ہے، شام کو آتا ہے صبح کو جاتا ہے۔ مَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، ہم رات کی نشانی کو ڈباتے ہیں، دن کی نشانی نکالتے ہیں، دن کی نشانی کو ڈبالتے ہیں، رات کی نشانی کو نکالتے ہیں۔ بتانا یہ چاہتے ہیں سورج خدا نہیں ہو سکتا، چاند خدا نہیں ہو سکتا، جس کی انگلیوں کے اشاروں میں وہ گھومے، جس کی انگلیوں کے اشاروں میں گھومے۔ اب ذرا اس کی پیشانی کو دیکھنا، اس کی حیثیت کو دیکھنا۔ انگلی سے چاند کے دو ٹکڑے کیے، علی نے انگلی سے سورج کو پلٹایا۔ اب آواز دیتا ذرا اسے تو دیکھو، وہ کہاں جھک رہا ہے، وہ کہاں میلان کر رہا ہے۔ سجدے میں گر کے آواز دی سبحان ربی الاعلی وبحمدہ۔ بتایا اگر کبھی تمہیں قدرت کا ریسورس تلاش کرنا ہو تو جو انگلیاں سورج سے کھیلتی ہیں ان کی پیشانیاں سجدہ پروردگار میں گر جاتی ہیں۔ ڈیڑھ ہزار سال پہلے کہ جس نے کسی مکتب میں درس نہیں پڑھا، کسی عالم سے علم نہیں سیکھا، کسی استاد کے پاس بیٹھا نہیں، ذرا اس کی کتاب کھول کے دیکھو، عقل حیران ہے۔ آواز دیتا ہے الی الجبل کیف نصبت، ذرا پہاڑ میں گھس کے دیکھو ہم نے پہاڑ کو کیسے گاڑا ہے، پہاڑ کا سسٹم کیسے بنایا ہے، پہاڑ کو ہم نے بنایا کیوں؟ تم سمجھتے ہو یہ معنی ہے، یہ رکاوٹ ہے، لیکن وَنَشَرَ الرِّيَاحُ بِرَحْمَتِهِ، ہم نے پہاڑوں کے درمیان ہوا کو چلایا، ہوا کا سینہ آگا بڑھا، اچانک پہاڑوں نے روک لیا، رک 4 مہینہ تجھے رکنا ہے۔ اب جو رکے گی تو یہاں کے اوپر کوپلے کھلیں گی، نسیم آئے گی، ہوا چلے گی، پھل آئے گا، خوراک آئے گی۔ جب 4 مہینے کے اندر اپنا نتیجہ دے دے گی تو اچانک ان پہاڑوں کے درمیان سے شگاف ہوگا، برفیں ہٹیں گی، پہاڑ ذرا دبلا ہوگا، ہوائیں گزریں گی، گرمی آئے گی، سردی آئے گی۔ هو الذی قدر اقوات الارض، وہ خدا کہ جس نے دنیا میں 4 فصلیں بنائی تاکہ تمہیں کھلا سکے، پلا سکے، تاکہ تمہیں بتائے کہ یہ جسے تم سمجھتے ہو کہ سورج ہو رہا ہے، بارش ہو رہی ہے، گرمی ہو رہی ہے، پھل اگ رہے ہیں، پیڑ اگ رہے ہیں، دریا ہے، یہ ویو تم نے بنایا نہیں ہے، یہ ہم نے بنایا ہے تاکہ ہماری قدرت کو سمجھو، ہماری شان کو سمجھو، ہماری عزت کو چھوڑو۔ زیادہ دور نہ جاؤ، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ، اپنے لقمے پہ نظر ڈال جسے تو آرام سے کھا
بڑھائے جا رہا ہے، اس کو پیدا کرنے کے لیے سورج کی گردش، چاند کی گردش، فلک کی گردش، دریاؤں کی گردش، ہواؤں کی گردش، پوری دنیا گھومی تاکہ گندم پیدا ہو۔ وہ گندم تیرے ہاتھ میں آئے، تو اسے لے جائے، آسیاب کرے، آٹا بنائے، منہ میں رکھے۔ اب جو تو منہ میں رکھ رہا ہے، تو سمجھ رہا ہے کہ تو کھا رہا ہے، قدرت مسکرا رہی ہے۔ تیری رضا، تیری غذا، تیری خوراک میری قدرت کا نشانہ ہے۔ اے انسان، اگر تجھے سمجھنا ہے تو میری کتاب پڑھ لے، لگے گا اے انسان نہ تو زمین کی مخلوق ہے نہ آسمان کی مخلوق ہے، تو میری مخلوق ہے۔ تو سجدے میں سر رکھ دے، سورج تیری ٹھوکروں میں، چاند تیری مٹھیوں میں۔ ایسی کتاب اللہ نے اپنے نبی پہ نازل کی۔ میں زیادہ دور کیوں جاؤں، میں آپ کو اپنا شخصی واقعہ بتاتا ہوں۔ 8 یا 9 سال کا سن رہا ہوگا، 8 سال ظاہراً، مکتب میں شروع قل ہو اللہ پڑھنا سیکھا تھا۔ استاد نے کہا کہ اس سے پڑھنے سے جادو ختم ہو جاتا ہے۔ اب تو جانتے ہیں ہمارے ملکوں میں گلی گلی کوچے کوچے میں لوگ جادو دکھاتے ہیں۔ تو اب سب بچپنا تھا، پہنچ گیا۔ اس نے رسی کو سانپ میں تبدیل کیا۔ رسی کو اس نے کیا منتر پڑھا، کیا جادو پڑھا، رسی سانپ میں تبدیل ہو گئی۔ اب نہ میں اہل علم تھا، بس قل ہو اللہ شریف یاد کی تھی۔ میں نے کہا آج اس کو بھی آزما لیا جائے۔ پڑھنے لگا، یقین مانیے وہ اٹھا ہوا سانپ اچانک رسی بن کے اس کے ہاتھ میں، اب وہ چیخنے لگا کہ کون منتر پڑھ رہا ہے۔ میں بچہ تھا، ڈرا ہوا تھا، گھبرایا ہوا تھا۔ اسے ڈرایا دھمکایا، جب تک میں پڑھتا رہا اس کا سانپ رسی رہا، اور خاموشی سے جیسے ہی نکلا دوبارہ سانپ ہو گیا۔ عزیزو، قرآن ہمیں سکھا رہا ہے جب تک قرآن تھامے رہو گے دنیا کے ہر اسلحے تمہارے لیے رسی ہو جائیں گے۔ جس دن تم نے قرآن کا دامن چھوڑ دیا اس دن قرآن تم سے دور ہو جائے گا۔ دوسرا قضیہ میں آپ کو بتاؤں، ہندوستان کے قضیے میں میں نماز پڑھانے گیا تو وہاں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، تو میں درس قرآن دیتا تھا تو وہ بھی آتے تھے۔ ایک دن انہوں نے کہا قبلہ میں آپ کو ایک قصہ سنا، غور سے سنیے گا اس بات کو۔ وہ کہتے ہیں کہ قبلہ میرے خلاف کوئی مقدمہ ہوا اور میں بے گناہ تھا، مجھے عمر قید کی سزا ہو گئی۔ تلاوت کا فائدہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن پیغمبر کیسے تلاوت کے ذریعے سے انقلاب لائے ہیں۔ جو لوگ نئے آئے ہیں ان کے لیے کہ قرآن مجید کی تلاوت سے کیسے انقلاب آ سکتا ہے۔ بولنے والے میں بھی دم چاہیے اور کلام کے اندر بھی دم خم چاہیے۔ کہتا ہے قبلہ میرے اوپر عمر قید کی سزا لگ گئی جبکہ میں بے گناہ تھا۔ روزانہ جب بھی سو کے اٹھتا تھا تو یہ عہد کرتا تھا کہ اب جب جاؤں گا تو اب واقعاً جرم کروں گا، قتل کروں گا، غارت کروں گا، اس کا اپنا۔ اچانک ایسا ہوا کہ اتفاق سے کوئی نیک انسان جیل میں آ گیا۔ اس نے مجھے دیکھا، کہا کیا نام ہے؟ انہوں نے نام بتایا تو نام کے آگے لفظ سید تھا۔ تو کہا آپ آل رسول ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں کہتے تو ہیں ہم آل رسول ہیں، ہمارے حمالے سے۔ کہتے ہیں نا کہ آنن کے خاک را با یک نگاہ کیمیا کنند، آیا می شود نگاہی بما کنند۔ وہ لوگ جو مٹی کو ایک نگاہ سے سونا بنا دیتے ہیں، کیا ایک نیم نگاہ ہم پہ نہیں ہونی چاہیے؟ صلوات پڑھیے محمد۔
کہتا ہے کہ جب تم سید ہو تو قرآن پڑھنا جانتا ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔ کہا میں تم کو قرآن پڑھنا سکھاؤں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی تو بیکاری ہوں، جیل میں کوئی کام نہیں ہے قرآن پڑھنا سے۔ اب اس نے قرآن پڑھا، 6 مہینہ لگا، سال بھر، جو بھی وقت لگا۔ اب جس کو 20 سال جیل میں رہنا، 6 مہینے کیا ویلیو اس کے لیے؟ بہرحال تو جب قرآن پڑھ چکے تو کہتے ہیں ایک دن قبلہ میں بہت غصے میں بیٹھا ہوا تھا، اور میں خود اللہ سے بھی شاکی تھا کہ میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا، اور میں جب چھوٹوں گا تو ان کے ساتھ ناانصافی کروں گا جنہوں نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اب ذرا اس فضا کو تصور کیجئے، اس کے بعد آپ کو پتہ لگے کہ آپ کے پاس کون سی نعمت ہے۔ کہتا ہے میں نے کتاب کھولا، کتاب کھولنے کے بعد الحمدللہ کی سورہ سے شروع کیا کہ نیا قرآن ختم کروں، تو دل میں خیال آیا کہ تھوڑا ترجمہ بھی پڑھ لیتا ہوں۔ کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے سنا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، اور کہتے ہیں اچانک مجھے جھٹکا لگا کہ جب سب کے لیے رحمان اور رحیم ہے تو تیرے لیے کیوں نہیں؟ وہ جو اندھیروں میں ڈوب رہا تھا، اچانک اسے امید کی کرن نظر آئی۔ کہتا اس کے بعد دوسری آیت پڑھی، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کی ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے، جو عالمین کی ضرورت پورا کرتا ہے، وہ مجھ حقیر کی ضرورت پوری نہیں کرے گا۔ الرحمن الرحیم، کیوں پوری کرتا ہے، کیوں تربیت کرتا ہے، کیوں پالتا ہے؟ اس لیے کہ اس کی ذات کے اندر ہے رحم کرنا اور کرم کرنا۔ اس کے بعد کہتا ہے مالک یوم الدین، اس دن کا مالک ہے کہ جسے قیامت کہتے ہیں۔ کہتا اچانک میرے اندر ایک طوفان اٹھا کہ اگر جس اللہ کو اس قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے، جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، سارے عالم کا پالنہار ہے، پالنے والا ہے، ان کی ضرورات کو دور کرنے والا ہے، ان کے مسائل کو حل کرنے والا ہے، اس کے بعد پھر وہ رحمان و رحیم ہے، تو ایسی صورت میں قیامت کے دن وہ حاکم ہے۔ تو وہ خدا جب کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا تو میرے ساتھ کیا دشمنی ہے کہ ناانصافی کرے گا؟ اس کے بعد اچانک ایک ذہن میں خیال آیا کہ یہ دنیا تو 40 سال ہو گیا ہے، 20 سال بعد گزر جائے گی، اصل وہ دنیا ہے، اگر وہاں میں نجات پا گیا تو اس دنیا کی کیا حیثیت ہوگی؟ کہتا ہے اچانک میرے اندر جذبہ شوق بڑھا، یعنی میری زندگی تباہ نہیں ہوئی ہے، برباد نہیں ہوئی ہے، ان جھوٹے ججوں کے مقابلے میں ایک بڑا جج ہے جس کا نام ہے اللہ۔ اس کے بعد یہ آیت امید کی کرن دیتی ہے۔ دنیا کے سارے لوگ کہتے ہیں بھائی تو جب جرم کر چکا، جب تو پھنس چکا تو اب تو تیرا آخری ٹھکانہ موت ہے، لیکن یہ کتاب کہتی ہے اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ابھی منزل باقی ہے، راستہ باقی ہے، ہدف باقی ہے۔ اندھیرے سے گھبرا مت، تاریکیوں سے ڈر مت، نا امیدی کا دامن چھوڑ، امید کے چراغ کو پکڑ لے، انشاءاللہ تیری زندگی میں روشنی آ جائے گی۔ آواز دی خدا جب تیرا کام ہی لوگوں کو صراط مستقیم پر چلانا یا ہدایت دینا ہے تو مجھے بھی صراط مستقیم پہ ہدایت دے۔ عزیزو آگے بڑھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتا ہوں۔ اچانک چیخ چیخ کے رونے لگا، میں نے کب خدا کی عبادت کی کہ وہ میری مدد کرے؟ کہتا ہے سجدے میں دوپہر میں سر رکھا، شام تک روتا رہا اور یہی کہہ رہا ایاک نعبد و ایاک نعبد و ایاک نعبد و ایاک نعبد۔ اچانک سو گیا، خواب میں آواز آ رہی تھی وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، آج تو میری بارگاہ میں آیا ہے، کل سے میری استعانت کا مزہ تو چکھ۔
کہتا ہے صبح ہوئی اچانک چارج شیٹ آئی کہ بھئی تم کو 3 سال کے لیے ریلیف دی جا رہی ہے، اس لیے کہ تمہاری سنوائی جج نے اپنے آپ کی ہے، تم بے گناہ ہو۔ کہتے 6 مہینے کے بعد میں آزاد ہو گیا، آج نماز شب بھی پڑھتا ہوں، اولاد والا بھی ہوں، کام والا بھی ہوں، بزنس والا بھی۔ دنیا میں ہے کوئی ایسا کلام جو لوگوں کو اندھیرے سے نکال کے حیات کے اجالے میں لا کے کھڑا کر دے؟ اللہ نے سارے نبیوں کے مقابلے میں اپنے نبی کو وہ کلام دیا ہے کہ مردوں پہ پڑھ کے دم کر دو تو زندہ ہو جائے، اور اگر درندے پہ پڑھ کے دم کر دو تو وہ عبد خدا ہو جائے۔ جو انبیاء 900 سال میں کام نہ کر سکے، وہ اعجاز قرآن یہ ہے کہ 23 سال کے اندر درندوں کو مسلمان بنایا، مسلمانوں کو سلمان بنایا، بے زروں کو ابو ذر بنایا، بے عمروں کو عمار بنایا، بے قدروں کو مقداد بنایا۔ یہ قرآن ہے کہ اگر صحرا میں پڑ جائے تو اسے گلستان میں تبدیل کر دے۔ یتلو علیہم آیاتہ، اپنی آیات کی تلاوت کرے گا۔ وقت نہیں ہے میں کہاں کہاں سے لے آؤں، کہاں کہاں سے کہوں، بس خاص خاص باتوں کو کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں میرے دوستو اور عزیزو۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام مولا واقع فرماتے ہیں کہ اگر پوری دنیا ویران ہو جائے، اگر پوری دنیا ویران ہو جائے اور دنیا میں ایک بھی ذی نفس نہ ہو اور میرے پاس اللہ کی کتاب ہو تو مجھے وحشت نہیں ہوگی۔ عزیزو، یہ درس ہے ہمارے آپ کے لیے کہ جب سب ساتھ چھوڑ دے تو اللہ کی کتاب تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے۔ آپ دیکھیں کہ سارا لشکر یزید حسین کے خلاف تھا یا نہیں تھا؟ دربار یزید، دربار ابن زیاد الاخر۔ اہل بیت کے ساتھ کیا تھا؟ قرآن تھا۔ جہاں بھی استناد کیا قرآن سے استناد کیا۔ یزید کو خاموش کرایا زینب نے سلام اللہ علیہا نے تو قرآن سے۔ یزید خوش ہو رہا تھا، فرمایا یزید لا تبختر بانفسک ولا تنفخ بانفک، یزید زیادہ خوش نہ ہو، تو یہ سوچتا ہے کہ تجھے حکومت ملی ہے، تیرے لیے قرآن کی آیت ہے کہ انما نملی لہم لیزدادوا، قرآن کی آیت انما نملی لہم لیزدادوا اثما۔ اے ظالموں، اگر ہم مہلت دیتے ہیں، رسی دراز کرتے ہیں تو اس لیے کہ تم اپنے ظلم میں اتنا اینٹھو کہ خود ٹوٹ کر بکھر جاؤ۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اور ایسے تمہیں ہم گرفتار کریں گے کہ تمہیں پتہ نہیں چلے گا۔ وَإِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي، اور جب تمہاری حلقوں تک پہنچے گی تو کہو گے قیلا من ہی راق، کون ہے جو میرا گلا دبا رہا ہے؟ آواز آئے گی للہ واحد القہار یحیی کل شیء وممیت الاحیاء، یہ وہی خدا ہے جو خالق حیات بھی ہے ممات بھی ہے۔ اپنے پروردگار کو اپنے کلام میں مجسم پاؤ۔ میرے دوستو، اہل بیت کی یہ حدیث ہے، امام زین العابدین علیہ السلام کی دوسری حدیث۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اِنَّا لِلَّهِ عَهْدًا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے سارے مومنین کو ایک ایگریمنٹ دیا ہے، ایک عہد نامہ دیا ہے، اور ہر مومن پہ ضروری ہے کہ اس عہد نامے سے 50 بند پڑھے۔ انہوں نے کہا جب نہ رسول اللہ وہ عہد کیا ہے؟ فرمایا کتاب اللہ العزیز، اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید ہر مومن پہ فرض ہے کہ 50 آیتوں کو پڑھے روزانہ۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں قیامت کا دن جب آئے گا تو مومنین سے کہا جائے گا اقرأ فرفا، پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔
اور ایک بات کہنا چاہوں، میں کیا ہوں؟ رضوی ہوں. آپ کیا ہیں؟ زیدی ہے. آپ کیا ہیں؟ موسوی ہے. وہ کیا ہے؟ نقوی ہیں. وہ کیا ہے؟ جعفری ہے. اور قرآن نہیں آتی صاحب. ہندوؤں کے ہاں جب تک پنڈت چاروں ویدوں کا اچارن نہ کر لے اسے چترویدی نہیں کہتے. جب تک 2 وید نہ پڑھ لے اسے دیویدی نہیں کہتے ہیں. تو صاحب اپنے ناموں کو لکھنے سے پہلے ذرا آئینے میں جھانکا کرو، قرآن پڑھ لیتے ہیں یا نہیں؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام امیر المومنین علیہ السلام کی حدیثیں بہت زیادہ قرآن کے بارے فرمایا، ما فارقتہ مذ صحبتہ. جس دن سے علی نے قرآن کا ہاتھ پکڑا ہے کبھی قرآن سے علی جدا نہیں ہوا. یعنی فرماتے خالط لحمی و دمی، قرآن میرے خون اور گوشت میں مل چکا ہے. اس کلمے کی تفسیر کربلا میں حسین نے کی، جب گلا کٹ گیا تو تلاوت کر کے بتائی وہ خون ہے جسے قرآن کہتے ہیں بول رہا ہے. مولا فرماتے ہیں ما جالس احد الا قام بزیادت و نقصان. قرآن کے پاس کوئی بیٹھا نہیں مگر یہ کہ جب بھی اٹھا تو کچھ کم ہوا اور کچھ زیادہ ہوا. ما جالس احد مع القرآن الا نقص مع زیادت و نقصان. کوئی بھی شخص قرآن کے ساتھ نہیں بیٹھا مگر یہ کہ کچھ اس سے کم ہوا کچھ اس سے زیادہ ہوا. ما زیادت الایمان والتقوی. جب قرآن کے ساتھ انسان بیٹھتا ہے تو تقوی اور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. وما نقصان الذنوب. گناہوں اور گمراہیاں کم ہوتی ہے. عزیزو کسی کو آزمانا ہے تو آج بھی قرآن کے پاس بیٹھے، آج بھی قرآن کی بارگاہ میں بیٹھے. شہر اناؤ میں ایک یادو جی ہیں، وہ کہتے ہیں قبلہ کوئی ایسا نسخہ بتائیے کہ میرا من پوتر ہو جائے، میری روح میں پاکیزگی آ جائے. میں نے کہا آپ قرآن پڑھیے. ہندی میں قرآن لائے، اب قرآن پڑھنا شروع کیا. ایک دن آئے، انہوں نے کہا قبلہ یہ ایسا نسخہ آپ نے دیا ہے مجھے کہ جب بھی مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے، جب بھی میں سوچتا ہوں 60 سال کا ہو گیا، میری زندگی ختم ہو گئی، اب کیا ہوگا، تو قرآن کی ایک آیت مجھے بار بار ٹھوکا دیتی ہے، انما حیات الدنیا لہو و لعب. دنیا کی زندگی تو کھیل ہے. وَإِنَّمَا الْآخِرَةَ هِيَ الْحَيْوَانِ. وہ جو آنے والی زندگی ہے بس وہی زندگی ہے. کہ قبلہ میں نے کسی کے سامنے کلمہ نہیں پڑھا لیکن میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ وان علی ولی اللہ. یہاں تک تو قرآن کے سینکڑوں فوائد ہیں. من قرأ القرآن ان اللہ یفرق منہ الشیطان ویجلب الرزق وینفی الفقر. جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اسے خدا رزق دیتا ہے، فقیری دور کرتا ہے، شیطان کو اس کے گھر سے بھگاتا ہے. جسے پڑھنا نہیں آتا، جس نے اپنی انگلیوں کو قرآن پہ پھیرا اسے بھی ثواب ملے گا. جسے پڑھنا انگلیاں نہ ہوں قرآن کو دیکھے گا. رویت المصحف والنظر الی المصحف افضل العبادہ. قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، احادیث میں آیا ہوا ہے. میں ایک جگہ گیا، آپ سے بھی عرض کر دوں، میں نے کہا بھائی قبلہ استخارہ کر دیں. میں نے کہا قرآن لے آؤ. انہوں نے کہا قبلہ نیا لے آؤں؟
میں نے کہا قرآن کو آئے ہوئے 1500 سال ہو گیا، نیا تو نہیں۔ لے آئے صاحب، خدا شاہد ہے، بہترین زربافت گوٹے ٹکے ہوئے، ایک چمکدار ڈبے میں رکھا ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے تالا کھولا، تالا کھولنے کے بعد اس میں سے جزدان اٹھایا، جزدان پہ 2 گرہیں لگی ہوئی تھی۔ اب جب کھولا تو میں نے کہا ماشاءاللہ ابھی نیا لے آئے ہیں؟ کہا صاحب یہ شادی میں میری بیوی کو جہیز میں ملا تھا۔ میں نے کہا خدا کی قسم میں کہوں نہ کہوں یہ قرآن آپ کے پورے خاندان پہ لعنت پڑ رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ قرآن جہیز میں دینے کے لیے آیا ہے، قرآن حیات دینے کے لیے آیا ہے، قرآن عقل و شعور بانٹنے کے لیے آیا ہے، قرآن زندگی دینے کے لیے آیا ہے، قرآن مردوں کو زندگی دیتا ہے۔ بلال حبشی کل تک غلام تھا آل امیہ کا، لیکن جب اس نے قرآن مجید کی تلاوت سنی، جب وہ لا الہ الا اللہ کہہ چکا، تو امیہ نے اس سے کہا کہ کوڑا مارو حذیفہ بن یمان کو۔ اس نے کہا لا واللہ لا اضربہ انہو اخی، میرا بھائی ہے میں اسے نہیں ماروں گا۔ امیہ نے کہا تو میرا غلام ہے۔ فرمایا یا امیر انت اشتریت جسمی، تم نے میرا جسم خریدا ہے، تم نے میرا جسم خریدا ہے، جسم سے نوکر ہوں، روح میری آزاد ہے۔ ابو سفیان کہتا ہے اس شخص نے غلاموں کو بھی بولنا سکھا دیا۔ بلال کہتے ہیں یہ تو میں غلام ہوں، محمد اس ذات کا نام ہے جو کنکری ہاتھ میں رکھ لے۔ بس عزیزوں میں اپنی بات کا خلاصہ کروں، لیکن آپ کہیں گے قبلہ بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن ری ایکشن ہوتا ہے انہیں، پھر یہ قرآن کی فضیلت کیا ہے؟ تو اس کا جواب کل کی مجلس میں دوں گا، ایک خلاصہ آپ کو دے دوں۔ قرآن کہتا ہے ما ننزل من القرآن الا شفاء ورحمہ، ہم قرآن میں جو کچھ بھی نازل کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ شفا ہے۔ ولا یزید الظالمین الا خسارا، لیکن ظالمین کو یہ قرآن جز نقصان کی اور کچھ۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شخص آیا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے بھی روایت ہے، روایت ہے کہ اس نے کہا یبن رسول اللہ، یا حضرت امیر نے کہا کہ مولا آپ فرماتے ہیں کہ ان العسل فیہ 70 دواء من 70 داء، 70 بیماریوں کا علاج ہے۔ تو میں نے اکلت بارحاً، میں نے کل شہد کا شربت پیا اور آج میری طبیعت خراب ہے۔ فرمایا ان اللہ تعالی صادق وانت کاذب، اللہ سچ بولتا ہے تو جھوٹا ہے۔ یبن رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے شہد کو استعمال کیا، میری طبیعت خراب ہو گئی۔ کہا قرآن نے کہا ہے کہ فیہ شفاء للناس، شہد کے اندر لوگوں کے لیے شفا ہے۔ کہا مجھے نقصان کیوں کیا؟ فرمایا اس لیے کہ تیرا مزاج خراب تھا، تیرا مزاج خراب تھا جس نے شہد کو بھی خراب کر دیا۔ عزیزو قرآن شفا ہے، رحمت ہے، لیکن دودھ سے زیادہ شفاف چیز کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا ذرا دودھ لے آئیے، اپنے بچے سے کہا بیٹا ذرا دودھ لے کے آؤ۔ بچے نے کل جس میں چٹنی بنی تھی، جس میں کل لیمو نچوڑا گیا تھا، وہ لے کے گیا۔ آتے ہی میں نے دیکھا کہ دودھ تو بیٹھ گیا، پھٹ گیا، بھاگ کے گیا لبنیات والے کے پاس، لابن کے پاس، دودھ والے کے پاس کہ تم عجیب بے ایمان آدمی ہو، تم نے تازہ دودھ نہیں دیا۔ انہوں نے کہا سرکار دودھ تو تازہ ہے، برتن آپ کا خراب تھا۔
برتن آپ کا خراب تھا لہذا آپ نے دودھ کو خراب کر دیا۔ قرآن میں کوئی خرابی نہیں ہے، قرآن دہشت گرد نہیں بناتا، قرآن ظلم نہیں سکھاتا، قرآن بچوں کو گلا کاٹنا نہیں سکھاتا، قرآن جنازوں کے ساتھ فٹ بال کھیلنا نہیں سکھاتا۔ عزیزو ظرف گندا ہوتا ہے تو قرآن بھی بے اثر ہو جاتا ہے۔ حسین نے کربلا میں یہی تو کہا، انتم لا تسمعون کلامی، تم میری بات سن نہیں سکتے، قد ملئت بطونکم حراما، چونکہ تمہارے شکم میں مال حرام بھرا ہے لہذا تم حق کی بات نہیں سن سکتے۔ قرآن اگر ظرف پاک میں آتا ہے تو ابو ذر بناتا ہے، سلمان بناتا ہے، مقداد بناتا ہے، اور اگر ظرف نجس میں چلا جائے ایسا بھیانک تصور اسلام کا پیش کرتا ہے کہ دنیا اسلام سے گھبرانے لگتی ہے۔ اسی لیے اہل بیت نے فرمایا خالی قرآن لے کے جاؤ گے تو دہشت گرد ہو جاؤ گے، ہمیں لے کے چلو تاکہ رحمان بھی رہو رحیم بھی رہو۔ بس عزیزوں، آج کریم اہل بیت کے سفرے پہ بیٹھے ہیں۔ اس کو اس پہ نہیں رکھا، یہ طبقہ خالی رکھا کرو۔ کریم اہل بیت کی در پہ بیٹھے ہیں۔ آج خالی ہاتھ نہیں اٹھنا، لے کے جانا، اور عظمت قرآن کی بات آ گئی ہے تو ایک جملہ کریم اہل بیت کی طرف سے اشارہ کروں۔ کہتے ہیں کہ حاکم شام نے امام مجتبیٰ علیہ السلام کو بلا بھیجا، یہی میری مجلس کا خلاصہ ہے میرے دوستوں۔ اچانک دربار شام کا جو فوجی کمانڈر تھا اس نے امام کو گزرتے ہوئے راہ دری میں دیکھا، جہاں سے ہو کے آپ مسجد میں وارد ہوتے دربار پہ پہنچتے، اس نے ہاتھوں کو تھام لیا۔ اس نے کہا انت ابن رسول اللہ، مجھے معلوم ہے کہ میں نوکری کہیں بھی کر رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ فرزند رسول آپ ہیں۔ وَشِیمَتُكَ الْكَرَمْ وَسَجِیَّتُكَ الْإِحْسَانِ، اہل بیت سے گفتگو کو طریقہ بھی آنا چاہیے، کچھ لینے کے لیے اہل بیت سے بات کرنے کا طریقہ بھی ہونا چاہیے۔ آپ کی خو اور فطرت کرم ہے، عادت احسان ہے، اور انت کریم لا ترد الحاجت والسائل من بابک، آپ کریم ہو، کسی کو خالی ہاتھ اپنے دروازے سے واپس نہیں بھیجتے ہو۔ آپ نے فرمایا کہ فاسأل ما بدا لک، پوچھ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا کہ یا ابن رسول اللہ انا خامل الذکر فی الاہل، قبیلے میں میری کوئی حیثیت نہیں ہے، انا فقیر وانا ابتر، نہ میرے پاس قبیلے میں ویلو ہے، نہ میرے پاس اولاد ہے، اور نہ میرے پاس مال ہے، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا فعلیک کثرۃ الاستغفار، کثرت سے آپ استغفار کرو۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑا، یا ابن رسول اللہ افی کتاب اللہ موجود، اے اللہ کی کتاب میں اس کا ریشہ موجود ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ قرآن آواز دیتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو چاہتے ہیں کہ ان کو اولاد ہو، نمد لہم الاموال والبنین،
ہم ان کو دیں گے مال اور اولاد اور عزت کہ جو لوگ استغفار کریں گے۔ ہاتھ چوم کے ایک جملہ کہا کہ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، خدا کو معلوم ہے کہ کس کے سر پر تاج امامت رکھے۔ بس عزیز، آج سب کے سب کریم اہل بیت کی بارگاہ میں لینے آئے ہو۔ میں نے کہا تھا کل میں امام حسن مجتبیٰ کے سلسلے میں تھوڑی سی مصائب پڑھوں گا، فضائل تو تقریباً ہو چکے تھے کل، لیکن یاد رکھو کہ امام حسن مجتبیٰ غریب ہیں۔ آپ پوری زندگی میں دیکھیے کبھی امام حسن کی مجلس میں بھیڑ آپ کو نظر آئی؟ نہیں، غریب فاطمہ غریب ہے۔ آج یہ مختصر سا مجمع امام حسن کی غربت کی دلیل ہے میرے عزیز۔ بی بی کو بھی اس بات کا درد ہے کہ میرے لال حسن کا کوئی رونے والا نہیں۔ بی بی کو اس بات کا درد ہے کہ میرے لال حسن مجتبیٰ کا کوئی رونے والا نہیں ہے۔ اور حسن مجتبیٰ اس عظیم ذات کا نام ہے، شخصیت کا نام ہے کہ جس نے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا تاکہ کربلا وجود میں آ سکے۔ امام حسین پوچھتے رہے من سمک یا اخی، بھیا کس نے زہر دیا ہے آپ کو؟ فرمایا انا کجدی رسول اللہ، میں ویسے ہی ہوں جیسے میرے نانا مظلوم تھے بھیا۔ جو فیصلہ میرا خدا میرے نانا کے بارے میں کرے گا وہی فیصلہ میرے بارے میں بھی کرے گا۔ اے حسن، اے حسین، میرے مرنے کے بعد ایک قطرہ بھی خون امت کا جاری نہ ہو۔ حسن خاموشی سے دفنانا میرے بھائی، میرے حسین۔ میرے عزیزوں، چلو کریم اہل بیت کے در پر، اگر کچھ لینا ہے، کچھ حاصل کرنا ہے تو آؤ سب کے سب چلیں مدینہ۔ لاکھوں لوگ اربعین حسینی میں لبیک یا حسین کہہ رہے تھے۔ کسی کی زبان سے آپ نے سنا کوئی کہے لبیک یا حسن؟ اسے کہتے ہیں مظلومیاں۔ یا ابا محمد، یا حسن ابن علی، ایھا المجتبی، یا ابن رسول اللہ، یا حجت اللہ علی خلقہ، یا سیدنا و مولانا۔ اہل کوفہ آتے تھے کہتے تھے السلام علیک یا مذل المؤمنین، سلام اے حسن، تم نے ہمیں ذلیل کر دیا۔ لوگ آتے تھے کہتے تھے حسن تم علی کے بیٹے ہو، تم نے صلح کیسے کر لی؟ امام حسن مسجد میں جاتے تھے، لوگ کہتے تھے وہ دیکھو حسن آ رہے ہیں جنہوں نے صلح کر لی، یہ غیرت ہاشمی کے خلاف۔ ایک چاہنے والا آنے کے بعد عرض کیا یا ابن رسول اللہ لماذا صلحت من هذا الطاغیہ، مولا اس ظالم سے صلح کیوں کی؟ فاطمہ کی لال کی آنکھوں میں ابھی تک آنسو نہیں آئے تھے۔ عزیزو رو کے فاطمہ زہرا رو رہی ہے۔
فاطمہ کی لال کی آنکھوں میں ابھی تک آنسو نہیں آئے تھے، اچانک ڈب ڈب آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ یا ھذا، میرے کام کی حکمت ابھی کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس کے بعد فرمایا صلحت کما صلح جدی رسول اللہ، میں نے اسی شرطوں پہ صلح کی ہے جیسے میرے جد رسول خدا نے صلح کی۔ عزیزو، ابھی حسین کے بھائی نبی کے لال کا خطبہ بھی ختم نہ ہوا تھا، ظالم خوارج نے موقع کا فائدہ اٹھایا۔ جو رسول کے ساتھ کرنا چاہتے تھے وہ حسن کے ساتھ کر دیا۔ جلدی سے نیچے سے مسند کھینچ لی، مسند کھینچی تو کرسی سے زمین پہ آ گئے۔ ایک خارجی آگے بڑھا، اپنے خنجر سے بائیں ران پہ زور کا حملہ کیا، رگ کٹ گئے، خون جاری ہو گیا، خون کا فوارہ بہنے لگا۔ بس ایک جملہ کا یا جدہ یا رسول اللہ، اے نانا رسول خدا، آپ کا بیٹا مظلوم ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسین نے یہ تاکید کی کہ کوفے میں زینب کو خبر نہ ہونے پائے کہ بھیا زخمی ہو کر مدائن میں آئے۔ زینب بار بار پوچھتی رہی، بھیا میرا ماں جایا کہیں نظر نہیں آ رہا۔ زینب کو نہ جانے کس نے بتا دیا۔ اب تو زینب کا ماتم رکنے کو نہ تھا۔ اب الغریب یا حسن المجتبی، زینب نے بھائی کا زخم نہیں دیکھا تھا۔ بس 2-3 جملے عزیزو، مصائب میرا تمام ہوا۔ لیکن جب 40 ہجری قریب آیا، 50 ہجری میں زہر دیا گیا، طول و تفصیل بات کی دلیل ہے عزیزو۔ امام حسن نے اپنے بچے کو بھیجا، جاؤ پھوپھی اماں کو خبر کرو۔ دوسری روایت میں ابن خشیب سے کہا، جاؤ میری بہن کو بتاؤ کہ میری حالت بہت خراب ہے، خدا نہ کرے بہن جوان بھائی کے قریب جائے۔ حدیث و روایت کا جملہ ہے، اس سے پہلے کہ زینب آئے حسین پہنچ گئے۔ امام نے ہاتھوں کو پکڑا۔ میرے استاد آیت اللہ العظمہ محمد تقی بہجت فرماتے ہیں، فرمایا حسین میری وصیت سن لو، اس سے پہلے کہ زینب آ جائے۔ مجھے زہر شدید میرے بدن پہ اثر کر رہا ہے حسین۔ اچانک امام حسین رونے لگے۔ روایت کا جملہ، وَوَضَعَ خَدُّهُ عَلَى خَدِّهِ، پیشانی پہ منہ رکھ دیا۔ اے بھیا، میں نے بچپنے سے تمہاری انگلیاں پڑھ کے چلنا سیکھا ہے، اے بھیا مجھے اکیلا نہ چھوڑو۔ حسن نے کہا حسین رو مت، لیکن حسین چپ نہ ہوئے تو کہا میں تمہیں مصائب سناتا ہوں۔ لا یومکا کا یومکا یا ابا عبداللہ، اے میرے حسین، جو دن تجھ پہ آنے والا ہے وہ بڑا ہی شدید ہے۔ بس ایک جملہ عزیزو، اچانک زینب جلدی سے آئی، چادر زمین پہ خط دے رہی تھی، امام کے قریب آئی، مولا بے ہوش تھے، اتنا روئی کہ غش سے آنکھ کھل گئی۔
اشارے سے کہا زینب ہاتی الی التاس، زینب تاج لے آؤ، زینب تاج لے آئی۔ اب جو قے کی کلیجہ گٹ گٹ کے گرنے لگا، زینب نے سینہ پیٹا، اے میرے ماں جائے، اتنی مصیبتیں اکیلے برداشت کی، ہم سے نہ بتایا۔ حسن نے منہ بند کر لیا، اے میری بہن، میرے نانا کی مظلومیت، میری ماں کی مظلومیت، میرے پاپا کی مظلومیت میری نگاہوں کے سامنے۔ بس اسی تو میں نے مصائب تمام کیا اور دعا کا جملہ کامل کرنے جا رہا ہوں، جو دل میں ہے مانگ لو۔ عزیزو وقت بہت لگا میرے دوستو عزیزو، شیخ عبدالزہرا کعبی عراق کے مشہور خطیب تھے۔ ساری دنیا حسن و حسین پہ روتی ہے، حسن و حسین کس پہ روتے ہیں؟ شیخ عبدالزہرا کعبی کہتے ہیں میں نے امام حسن مجتبیٰ کو خواب میں دیکھا، شہادت کا دن تھا، میں نے کہا مولا اب تو دنیا سے چین آ گیا ہوگا، مولا آج آپ کی شہادت کا دن ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا مولا کچھ کہنا چاہتے؟ فرمایا میں اس دن مر گیا تھا جس دن میری ماں در و دیوار کے درمیان تھی۔ دعائے ندبہ پڑھنے والوں، این الحسن این الحسین، اے بچوں ذرا بڑھ کے ماں کو سہارا دو کہ در دیوار کے درمیان، جلتے ہوئے شعلوں کے درمیان ماں کی پسلی ٹوٹ گئی ہے۔ سنو کہ شیخ عبدالزہرا کعبی سے کیا کہا؟ شیخ ایک طرف ماں بے ہوش پڑی تھی، دوسری طرف باپ کی گردن میں رسی بندھی تھی، ہم دونوں بھائی پریشان تھے، بابا کی مدد کرے یا ماں کی مدد کرے۔ اچانک کیا دیکھا؟ لوگوں نے گھیر لیا، ماں کو تازیانے مارے، ماں بابا کا پٹکا پکڑے ہوئے تھی، ظالم بابا کو کھینچ رہا تھا، میری ماں تڑپ تڑپ کے پکار رہی تھی، صبت علیہ مصائب لو انہا۔ ہاتھوں کو آسمان کی جانب اٹھاؤ میرے دوستو، یہ دعا کا جملہ پورا کر۔ دعائیں تم کرنا، جو تمہارے دل میں ہے وہ دعا مانگ۔ عزیزو آخری مجلس شہادت امام رضا علیہ السلام کی ہے، مولا کی شہادت پہ ضرور آنا۔ غریب توس کی آرزو ہے کہ اس کی شہادت پہ آیا جائے، جو غائب ان کو بھی خبر کرنا کہ فاطمہ کے لال کی شہادت ہے، غریب الغربا کی آخر سفر میں شہادت ہے۔ عزیزو یا حجت اللہ علی خلق، یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستجبانا وتوسلنا بکا الاللہ۔ پیروں کا زخم کیسا ہے مولا، سینے میں کلیجے کی کیا کیفیت ہے مولا، مولا سنایا ایسا زہر ہے کہ سمندروں میں ڈال دیا جاتا تو سمندر کی مچھلیاں مر جاتی۔ وَقَدَّمْنَاكَ بَيْنَ يَدَيْ حَاجَاتِنَا۔ اس جملے کے ساتھ یا وجیہن پکارنا۔ امام نے بعد میں مدینے میں مغیرہ ابن شعبہ کو دیکھا کہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک امام کو سلام کیا، امام مجتبیٰ کو جیسے ہی سلام کیا مولا رونے لگے، ابا کے دامن سے آنسو پہنچ رہے تھے، کہا رو کیوں رہے ہو؟ اَوَأَنْتَ الَّذِي ضَرَبْتَ أُمِّي فاطمہ، کیا تو نہیں تھا جس نے تلوار کے دستے سے میری ماں پہ حملہ کیا؟
حتی ادمیتہا، اس کے بازوؤں پہ نیل کے نشان پڑ گئے، وَعَلَقَتْ مَا فِي رَحْمِهَا، اور میری ماں کی کوکھ سے میرا بھیا محسن شہید ہو گیا۔ حاجت مندو یا وجیہا اجوالنا عند اللہ یا وجیہا